بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس، اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان مسلمانوں کو اس قبلے کی طرف رخ کرنے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ منہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے کی طرف رخ کرنے سے پھیر دیا جس کی طرف وہ رخ کیا کرتے تھے۔ قل، اے نبی آپ جواب میں کہیے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہاں سے قبلہ کی تبدیلی کے احکامات اور اس قبلہ کی تبدیلی کی حکمتیں اور یہود اور کفار کی طرف سے وارد ہونے والے اعتراضات کو بیان کیا ہے اس رکوع میں اور اس سے اگلے رکوع میں، ان دو رکوعات میں۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت گزری تھی جس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی قبلہ کی تبدیلی، جس کو اصطلاح میں تحویل قبلہ کہا جاتا ہے، اس کے تمہید کے طور پر ایک آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملکیت ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ یہ بطور تمہید یہ بات تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ رخ کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا، اصل ہے اللہ کے حکم کی اتباع۔ اگر اللہ نے ایک طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ اس حکم کا اتباع کرنا یہ ہمارا کام ہے، کسی دوسری طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس حکم کو ماننا یہ ہمارا کام ہے۔ تو جب تمام کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، تمام جہات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، مشرق و مغرب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، تو اللہ جس طرف بھی رخ کرنے کا حکم دے، ایک بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کے آگے سر جھکائے اور اس حکم کو مان لے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اس پر اعتراض کرنے والا کم عقل اور بے وقوف ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب وہ اس بات کو جب مانتا ہے کہ تمام کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی جہت کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس پر اعتراض کرنے کا کیا جواز پیدا ہو سکتا ہے؟ جو معترضین تھے وہ یہی یہود ہی تھے۔ یہود اس بات کو مانتے تھے کہ تمام کائنات کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اس بات کو یہود بھی مانتے تھے۔ تو بہرحال جب یہ تم مانتے ہو تو پھر اعتراض کرنا یہ تو بے وقوفی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے، یہ انہی کو مخاطب کیا گیا، یہ کم عقل لوگ، یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس بات نے پھیر دیا، یعنی یہ کیسا دین ہوا، کبھی ایک قبلہ ہے کبھی دوسرا قبلہ ہے۔ اس کے کئی جوابات آگے ذکر کیے ہیں، حکمتیں بھی ذکر کی ہیں، لیکن یہاں جو اجمالی جواب ہے وہ یہی ہے کہ بھائی
مشرق مغرب شمال جنوب جہات اوپر نیچے آگے پیچھے یہ ساری جہات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ جب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں ہے۔ تحویل قبلہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، بنیاد نہیں رکھی۔ یہ بات ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اور قرآن مجید نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، مطلب بنیاد انہوں نے نہیں ڈالی ہے، پہلے سے ہی تھی۔ یہ فرشتوں نے بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسے زمین پر آئے تو یہ تیار تھا، فرشتوں نے بنایا ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اس وقت جتنی انسانیت تھی ان کا یہی قبلہ تھا، اور یہ روئے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے۔ اِنَّ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا وہ گھر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا، وہ مکہ مکرمہ میں ہے جو بیت اللہ ہے۔ پھر طوفان نوح تک بیت اللہ موجود تھا۔ طوفان نوح میں بیت اللہ بھی مسمار ہو گیا اور غرق ہو گیا طوفان میں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے، جس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ پھر بنی اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی ہے، تو بہرحال لیکن بنی اسرائیل میں آ کر پھر یہ قبلہ بدل گیا، اور بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس قبلہ بن گیا۔ یہ بنی اسرائیل میں ظاہر ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے، تو اس کے بعد ہی جا کر یہ قبلہ متعین ہوا ہے بنی اسرائیل کا، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو پھر بیت المقدس قبلہ بنا۔ یہود کا ظاہر ہے کہ بیت المقدس ہی قبلہ تھا، نصارہ کا بھی بیت المقدس ہی قبلہ تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے رخ بھی الگ الگ رکھے تھے۔ یہود نے دوسرا رخ رکھا تھا بیت المقدس کا، اور نصارہ نے بیت المقدس کا الگ رخ رکھا تھا، الگ الگ رخ تھے ان کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ دیا گیا بیت اللہ، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ قبلہ مقرر ہوا۔ لیکن مکہ مکرمہ میں یہ تھا کہ جس طرف بیت اللہ ہے اسی رخ میں آگے بیت اللہ، یعنی مطلب مکہ مکرمہ میں یہ ممکن تھا کہ بیت المقدس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ میں رکھیں۔ ظاہر ہے بیت اللہ کی کسی طرف بھی آپ رخ کر کے پڑھ سکتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے بیت المقدس بھی ہزاروں انبیاء کا، بلکہ ہم لاکھوں کہیں تب بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے کثیر تعداد، سارے انبیاء تقریباً بنی اسرائیل میں بھی آئے۔ تو بہرحال یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی آپ کی طرف ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی اس کی طرف بھی رخ ہوا کرتا تھا۔ مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یہ ویسے مسلمانوں کے لیے ایک مشکل حکم تھا، اس لیے کہ مسلمان جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، وہیں رہے تھے۔ بیت اللہ کا ایک فطری طور پر ایک محبت اور ایک عظمت ان کے دلوں میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی۔ تو یہ ایک مشکل حکم تھا مسلمانوں کے لیے کہ وہ بیت اللہ کو چھوڑ دے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر لیں، لیکن اللہ کا حکم تھا تو ماننا تو تھا ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، سارے صحابہ کرام نے مان لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی خواہش یہی تھی کہ بیت اللہ ہی قبلہ ہو، اور مدینہ منورہ میں یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے اور بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو جائے، یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ دونوں متضاد سمتوں میں تھے۔
بیت اللہ الگ سمت میں، بیت المقدس الگ سمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا کرتے رہے، اور ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو قبول ہونی تھی، تو اس لیے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے بھی رہے، جس کا آگے آیت نمبر 144 میں ذکر بھی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا، ہم اس کو نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، اتنا اشتیاق ہے آپ کو کہ یہ قبلہ بدل جائے۔ تو بہرحال پھر یہی آگے پھر حکم بھی اللہ نے دے دیا۔ تو یہ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف مسلمانوں نے نماز پڑھی ہے مدینہ منورہ میں، اور سن 2 ہجری میں وہ تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور بیت المقدس کے بجائے دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو یہودی بڑے خوش تھے کہ دیکھیں یہ مسلمان ہمارے دین کی رغبت رکھتے ہیں اور ہمارے دین کے ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے۔ لیکن جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا دوبارہ حکم دیا گیا تو یہود کے اعتراضات شروع ہو گئے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، کوئی ایک حکم تمہارا ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی بیت اللہ ہے، کبھی بیت المقدس ہے، پھر دوبارہ بیت اللہ ہے۔ تو یہی بات ذکر کی ہے کہ سیقول السفہاء من الناس، اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس بات نے پھیر دیا جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی بیت المقدس سے یہ کیوں پھر گئے، یہ کیسا دین ہوا کہ جس میں کوئی استقلال نہیں ہے، کبھی ایک حکم ہے اور کبھی دوسرا حکم ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کا ہی ہے، جس طرف بھی انسان رخ کرے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ بیت اللہ کی طرف ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر جہت سے پاک ہے، اور جسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، کسی بھی رخ اور جہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ ہے۔ تو اللہ تو ہر طرف ہے، تو پھر کسی ایک رخ کی طرف، کسی ایک جہت کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، کوئی ایک قبلہ کیوں متعین کیا گیا جب اللہ ہر طرف ہے؟ اللہ کہہ رہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ ساری جہاد اللہ کی ملکیت ہے، جس طرف بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ تو جہاں اللہ جب ہر طرف ہے تو ہونا چاہیے کہ کسی کی طرف بھی رخ کر کے انسان عبادت کرے، تو کسی ایک خاص جہت کی طرف پھر رخ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، برحمتک یا